عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر مشہور مصنف پطرس بخاری کی شخصیت نگاری پر مبنی ہے۔ ان کی شخصیت نگاری کرنے والے ان کے سگے بھائی فارغ بخاری ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کی وفات پر ایک سوانحی مضمون اس انداز میں لکھا کہ ان کی شخصیت کے مختلف منفرد پہلو، متضاد پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہم پطرس بخاری کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فارغ بخاری کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان کے مختصر حالات زندگی پر، جو کہ 1917 سے 1997 پر مشتمل ہیں۔ اکبر شاہ، جسے ان کے کلمی نام فارغ بخاری سے جانا جاتا ہے، ایک شاعر اور ترقی پسند مصنف تھے۔ رضا ہمدانی کے ساتھ انہوں نے اٹک شہر کے پختونوں میں اردو ادب متعارف کروانے کا سہرا لیا، جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کے پہلے پشتو ادب میں اردو کا ترجمہ کرنے والے مصنف تھے۔ 1997 میں پشاور میں انتقال فرمایا۔ اب ان کی ادبی حیثیت۔ ترقی پسند مصنفین نے اردو ادب میں جس فکری جہد کا آغاز کیا، اسے بام عروج تک پہنچانے میں فارغ بخاری نے اہم کردار ادا کیا۔ نظم ہو یا نثر، انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اسے کمال مہارت سے نبھایا۔ اسی لیے ادبی حلقوں میں وہ ایک قابل احترام اور لائق تقلید ہستی گردانے جاتے ہیں۔ اب ان کے طرز تحریر پر تبصرہ۔ خاکہ نگاری کے میدان میں بھی انہوں نے اپنی ادبی مہارت ثابت کی۔ وہ ایک شاعر، ادیب، مترجم اور صحافی تو تھے، لیکن جب خاکہ نگاری کی صنف میں کام کیا تو زبان دانی کا اعلیٰ ثبوت دیا۔ فصیح و بلیغ اور شستہ الفاظ ان کی تحریر کی جان ہیں۔ خاکہ نگاری کی اہم خصوصیت رمزیہ انداز بھی ہے، جو فارغ کے ہاں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اشارتاً بات کرتے ہوئے وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ اپنی بات بھی کہہ ڈالتے ہیں اور قاری کو گراں بھی محسوس نہیں ہوتا۔ طنز و مزاح کی چاشنی سے اپنی تحریر کو دل آویز بنا دیتے ہیں۔ خاکہ تحریر کرتے ہوئے بھی اسی انداز کو جاری رکھتے ہیں، جس سے خاکہ زیادہ پر اثر حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ روزمرہ اور محاورے کو انہوں نے بخوبی استعمال کیا ہے، لیکن تحریر میں کسی بوجھل پن کا احساس نہیں ہونے پاتا۔ الغرض ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے حوالے سے اور اپنے ہمہ جہت ادبی محاسن کی بدولت فارغ بخاری اردو ادب کا بیش قیمت ہیرا ہیں۔ اب ان کے مضمون سے اقتباسات۔ پہلا اقتباس: ایک شخص کی تعریف سے دوسرے کی مذمت کا پہلو نکالنے کی صنعت بھی زندہ دلانے پنجاب کی اختراع ہے۔ صاحب مضمون نے پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ یہاں بتاتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ جہاں اپنی مختلف خصوصیات کی بنا پہ شہرت رکھتے ہیں، وہیں مدح یعنی تعریف اور قدح یعنی مذمت یا برائی اس کے پہلو کے لیے بھی مشہور ہیں۔ اسی حوالے سے مصنف نے بتایا ہے کہ اگر کسی بات کو وہ ایک شخص کی خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسی بات سے وہ دوسرے شخص کی برائی کا پہلو بھی نکال لیتے ہیں، یعنی ذو معنی الفاظ کی مدد سے اگر وہ ایک کی صفت خوبی کے طور پر بیان کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہی الفاظ کو برائی کے بیان کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔
اگلا اقتباس، پطرس مرحوم کو اس چیز نے خاصا ذوف پہنچایا ہے، اس میں شک نہیں کہ اپنے القاب نبھانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن یہ خوبی اس کے تخلیقی کارناموں میں بہت حد تک سد راہ بن گئی۔ جس طرح کوئی شاعر عروضی بننے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ اس میں جرأت رندانہ رہتی ہے نہ شوق فضول، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ تخلیقی کام کے لیے یہ دو چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے تخلیقی کام کے حوالے سے، اور صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ پطرس کی تعریف کی جانے لگی، ان کے بارے میں کوئی بھی برائی بیان نہیں کی جاتی تھی، اسی لیے وہ اپنی تعریف پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ بعض اوقات ان کی یہ خوبی ان کے تخلیقی کارناموں میں ان کے لیے رکاوٹ بھی بن گئی۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شاعر صرف مشاعروں کے لیے شاعری کرنے لگے، تعریف بٹورنے کے لیے شاعری کرنے لگے، تو وہ نہ تو کسی جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، شاعری میں کوئی نیا کام یا کوئی ایسی تخلیق پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے عوام میں سراہے جانے کا خوف رہتا ہے، اور اسی بنا پر وہ نئے تجربات سے کتراتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شاعر کی مشاعروں تک شاعری اس کی محدود ہو جائے تو پھر اسے صرف تعریف اور داد و تحسین سمیٹنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں رکھتا، اور یہی ان دو چیزوں کو لے کر کہ جرأت ہونا، اظہار کی جرأت ہونا اور اپنے کام سے لگن ہونا، یہ دونوں چیزیں تخلیقی کام کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ صاحب مضمون نے اسی حوالے سے ان کی اہمیت اور پطرس کو ایک تعریف کی سیڑھی پر چلتے ہوئے ان چیزوں سے کترانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگلا اقتباس، مرنے کے بعد تو خیر سبھی اچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری روایت بن چکی ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا برا ہی کیوں نہ ہو، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آنے لگیں۔ سچ پوچھیں تو یہ چیز ہم بروں کے لیے کافی اطمینان بخشے کہ زندگی میں نہ صحیح کم از کم مرنے کے بعد ضرور اچھے کہلائیں گے، بلکہ بعض اوقات جب اپنی برائیاں سنتے سنتے کان پک جاتے ہیں تو انتقال کرنے کو جی چاہتا ہے تاکہ عیب جو حضرات کو اپنی خوبیوں سے روشناس ہونے کا موقع دیا جائے۔ دراصل اس اقتباس میں صاحب مضمون نے مشرق کے لوگوں کی ایک اہم صفت کو بیان کیا ہے جسے انہوں نے طنزیہ پیرائے میں سمیٹا ہے کہ ہمارے ہاں زندہ لوگوں کی تعریف کا رواج کم ہی ہے، کتنا ہی برا شخص کیوں نہ ہو اس کے مرنے کے بعد ضرور اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، اس کی خوبیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی جاتی ہیں، اور اسی حوالے سے صاحب مضمون طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بارے میں برائیاں سننے لگتے ہیں تو بسا اوقات دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس جہاں سے گزر جائیں تاکہ ہماری بھی خوبیاں چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی جائیں۔ طنزیہ پیرائے میں صاحب مضمون نے اپنے معاشرے کا ایک اہم پہلو اس انداز میں بیان کیا کہ ہمیں برائی ہوتے ہوئے بھی یہ پہلو برا محسوس نہیں ہوتا۔ اگلا اقتباس، پطرس شاید اردو کا اکلوتا ادیب ہے جس کے متعلق ہم نے کسی کی زبان سے برائی کا ایک لفظ تک نہیں سنا، وہ نہ تو کوئی عابد اور پارسا تھا، نہ خدا رسیدہ بزرگ، نہ سجادہ نشین، نہ درویش، نہ زاہد و مجاہد،
نہ سیاسی لیڈر، نہ مذہبی رہنما، اور نہ اس نے قوم کے لیے بیش بہا قربانیاں انجام دیں، نہ قید و بند کی زحمت اٹھائی، نہ دار و رسن کی آزمائش میں پڑا، نہ کوئی قابل ذکر ادبی مارکے سر کیے۔ پھر نہ جانے ایسی کیا بات تھی جس نے اسے ہر طبقے اور ہر حلقے سے قبولیت کی سند دلوا دی۔ صاحب مضمون اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی مضمون میں اس انداز میں اپنے بھائی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ ادب میں اس کی جو بھی خدمات رہی ہوں لیکن کبھی اس کی برائی کسی نے نہیں کی، اور اسی حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ نہ تو وہ عبادت گزار تھا، نہ ہی اتنا متقی و پرہیزگار، نہ مذہب سے بہت زیادہ قریب تھا، سیاسی لیڈر بھی نہیں تھا، اور کسی قسم کی مشکل میں بھی نہیں پڑا، لیکن اس کی چند تحریریں اسے اردو ادب میں ایک صاحب طرز ادیب کی حیثیت سے عزت و شہرت دلانے کا باعث بنی۔ اور اسی حوالے سے صاحب مضمون کہتے ہیں کہ خدا جانے اس کے الفاظ میں کیا جادو تھا، کیا سحر تھا کہ ہر شخص اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ اگلا اقتباس، آپ اسے میری کمزوری کہہ لیں یا کچھ اور، کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ذرا اچھے نہیں لگتے جو لوگوں سے اپنے قصیدے لکھوا کر انہیں نڈھال کر دیں اور پڑھنے والوں کو الگ بور کرتے پھریں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل بے عیب ہونا کوئی ہنر کی بات نہیں۔ اب یہاں صاحب مضمون کہتے ہیں تنزیہ پہ رایا اختیار کرتے ہوئے کہ اچھے لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی، لیکن ان کی برائی لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اور وہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اچھے لوگ اتنی تعریفیں سمیٹتے ہیں، اتنی تعریفیں کرواتے ہیں کہ پڑھنے والے بھی ان کی ان تعریفوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی تمام تر برائیوں سے پاک ہو، بالکل بے عیب ہو، تو یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کسی ہنر کی بات نہیں ہے جس پر وہ فخر کرے، یقیناً اس نے اپنی کوئی نہ کوئی برائی پوشیدہ رکھی ہوگی۔ اگلا اقتباس، اس میں شک نہیں کہ پطرس ایک جینیس انسان تھا، لیکن اس میں ایک بڑا عیب یہ تھا کہ اس نے اپنی ذہانت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے جو کچھ ہم سے لیا اس کے مقابلے میں کم، بلکہ بہت کم لوٹایا۔ یہاں بات ہو رہی ہے پطرس بخاری کی تحریروں کی۔ انہوں نے بہت کم لکھا، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جو بھی لکھا اس قدر معیاری لکھا کہ بڑے بڑے ادیبوں سے بھی بڑھ کر شہرت پائی۔ مصنف اسی بات پر شکوہ کنا ہے کہ ایک بڑی ادبی شخصیت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادب کی خدمت کے لیے زیادہ وقت دے گا اور اس کی تحریریں زیادہ ہوں گی، لیکن پطرس بخاری نے عوام سے شہرت زیادہ سمیٹی اور اس کے بدلے میں ادبی تحریریں بہت کم دیں۔ اگلا اقتباس، اس امر سے کسی کو انکار نہیں کہ پطرس کی شخصیت ہمہ گیر تھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک اداکار تھا، اتنا کامیاب اداکار کہ اگر پاکستان کی بجائے براڈ وے میں پیدا ہوتا تو لارنس اولیور سے بھی کرسی خالی کروا لیتا۔ یہاں بات ہو رہی ہے پطرس بخاری کی، ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ ان کی شخصیت بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ وہ بیک وقت عالم و فاضل تھے، منفرد مزاح نگار بھی تھے، بلند پایہ نقاد بھی، اچھے شاعر، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم، بے مثال مقرر، ماہر موسیقی۔ غرض یہ کہ جس شعبے میں قدم رکھا اس کی بلندیوں تک جا پہنچے، اتنے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور وہ بھی اپنے مختصر کام کی بدولت۔ یہ ان کی ذہانت
اور فطانت کے طفیل ممکن ہوا۔ اور اسی حوالے سے صاحب مضمون کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذہانت کو اس انداز میں استعمال کیا کہ ہر جگہ انہوں نے اپنی فنکاری کے، اپنی اداکاری کے جوہر بکھیرے۔ اور اسی حوالے سے وہ بات کرتے ہیں براڈ وے کی، کہ براڈ وے کا مشہور لارنس اولیور بھی ان کے احترام میں کرسی خالی کر دیتا، ان کے احترام میں جگہ چھوڑ دیتا اگر وہ پاکستان کی بجائے کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہوتے۔ اگلا اقتباس۔ اداکار نے اپنا رول تو حسن و خوبی سے ادا کیا، لیکن یہ رول اتنا صبر آزما، اتنا دشوار تھا کہ جان کو روگ لگا بیٹھا۔ مچھلی کو دریا سے نکال کر شیش محل میں رکھا جائے تو بھی وہ جانبر نہیں ہو سکتی۔ یہ فنکار بھی اپنے ماحول سے کٹ کر اگرچہ بہت اچھے، بہت بہتر مقام پر جا پہنچا، لیکن یہ فضا قدرتی طور پر اسے راس نہ آ سکی۔ یہاں بات ہو رہی ہے پطرس بخاری کی، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی خدمات انجام دی تھیں کہ بالآخر انہیں اقوام متحدہ میں ایک مندوب کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور ایک ایسا شخص جو بے تحاشا دوستوں کی محفل میں سرگرم رہنے والا، دھواں چوکڑی مچانے والا، ہر وقت کہے بکھیرنے والا، وہ شخص انتہائی سنجیدہ نوعیت کے عہدے پر، اس منصب پر فائز ہوا تو اسے اپنی فطرت کو بدلنا پڑا، اسے اس کردار میں ڈھلنے کے لیے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑا۔ یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اپنی فطرت پر پابندیاں لگانے کی وجہ سے اسے مختلف بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ اس کے لیے صاحب مضمون نے مثال بہت اچھی دی ہے کہ مچھلی کو اگر ہم دریا سے نکال دیں تو وہ شیش محل میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی اپنے دریا کے پانی ہی میں جانبر ہو سکتی ہے، وہیں زندگی گزار سکتی ہے۔ دریا کے پانی سے نکالنے کے بعد اس کے لیے سانس لینا ممکن نہیں۔ تو بالکل اسی طرح پطرس بخاری کا معاملہ بھی تھا۔ وہ جس ماحول میں زندہ دلی سے زندگی گزار رہے تھے، اچھے اور بہتر مقام میں ضرور پہنچ گئے، لیکن سنجیدگی کا یہ منصب ان سے تقاضا کرتا تھا کہ وہ اپنی زندہ دلی چھوڑ دیں، اور کچھ اس ملک کی آب و ہوا بھی اس قسم کی تھی کہ اب وہ زندہ دلی کو اس انداز میں نہیں گزار سکتا تھا، اپنے خوبصورت لمحوں کو سے پر لطف نہیں ہو سکتا تھا، لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اسے وہاں کی فضا راس نہ آ سکی اور اسے متعدد بیماریوں نے آ گھیرا۔ اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ آبداری جسے تیغ اصفہان استے کہلانے کا فخر حاصل تھا، وقت سے پہلے ہی جاتی رہی، اور وہ ایسی کند اور زہر آلود تلوار بن گیا جو سوائے تاریخی نمائش میں رکھنے کے اور کسی کام نہیں آ سکتی۔ اس احتیاط میں اسے خود بھی اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ وہ اپنے مرض کی تشخیص نہ کر سکا اور اسے گوناگون دیگر عوارض سے تعبیر کرتا رہا۔ اب یہاں تیغ اصفہان استے کی بات۔ تیغ تلوار، اصفہان ایران کا مشہور شہر، جہاں کی تلواریں اپنی تیزی میں ثانی نہیں رکھتی۔ پطرس کی تحریروں کو اصفہان کی تلواروں کی کاٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کی تحریروں میں حقیقت اور سچائی نظر آتی ہے۔ وہ تلخ سماجی حقائق کو الفاظ کے سانچے میں اس طرح ڈھال دیتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ سانچے نگاہوں کو خیرہ کر دیں، اور ان کا احساس اس قدر گہرا ہو کہ ایران کی تلواریں جو کہ تیزی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، الفاظ کی کاٹ ان تلواروں کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان کی شخصیت ہی کا کمال تھا، لیکن بعض اوقات شخصیت پر
حالات اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کی شخصیت کی تیزی اور لب و لہجے کی کاٹ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے دبتی چلی گئی اور اس کی جگہ عاجزی اور انکساری نے لے لی۔ اسی لیے مصنف نے کند اور زنگ آلود تلوار کا استعارہ استعمال کیا ہے جو ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ انہوں نے اس شخصی تبدیلی کو اپنا تو لیا، ان کے مزاج میں یہ تبدیلی انہیں مختلف امراض میں مبتلا کر گئی۔ مضمون کا آخری اقتباس: اس جہان کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پطرس نے بپا سے خاطر کسے فردوس کو بسا بھی لیا تو وہاں کے جبہ و دستار والے نستعلیق قسم کے بزرگوں میں اس کی گزر مشکل سے ہوگی، اور یارانے سرپل کی بھنک پاتے ہی وہ بے ساختہ ان کی طرف لپکیں گے، خواہ وہ سکر ہی میں کیوں نہ ہوں، اور پھر وہاں وہ دھما چوکڑی مچے گی کہ عجب نہیں جو باغ جینا میں الو بولنے لگے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے بپا سے خاطر کسی کی عزت کی خاطر، فردوس یعنی جنت، نستعلیق کا مطلب بہت مہذب قسم کے، یارانے سرپل ان کے عزیز دوست، سکر کا مطلب جہنم۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے، صاحب مضمون کہہ رہے ہیں پطرس بخاری کی طبیعت کے حوالے سے کہ دوسری دنیا میں کیا ہوگا اللہ جانے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ پطرس دوستوں کے ساتھ آخری حد تک ساتھ نبھانے والا دوست تھا، اور اگر اس نے مجبوری میں اسے جنت میں بھیجا گیا تو جنت میں رہ بھی لے گا، لیکن بہت مہذب قسم کے دوست بزرگوں کے ساتھ وہ گزر بسر نہیں کر سکے گا، اور اپنی صحبت کو، اپنے اس ساتھ کو تلاشے گا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ اس دنیا میں چھوڑ گیا ہے، اور اگر اس کے دوست جہنم میں بھی ہوئے تو وہ بے ساختہ ان کی طرف چلا جائے گا، اور جس طرح سے کہ وہ یہاں پر پاکستان میں ایک ہلا گلا شور و شغل والا ماحول بنائے رکھتا تھا، اسی طرح سے وہ وہاں پہ بھی ایسا شور شرابہ دوستوں کے ساتھ مل کر برپا کرے گا کہ وہ ویرانے جہاں خاموشی کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہر طرف چہل پہل ہو جائے گی، وہاں پہ بھی ہر طرف رونق بحال ہو جائے گی۔ اب مضمون کا بنیادی نقطہ یعنی مرکزی خیال۔ صاحب مضمون نے ایک سوانحی مضمون میں پطرس کی شخصیت کے منفرد پہلو اس انداز میں بیان کیے ہیں جو ادبی حلقوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی برائیاں بھی ہمیں ان کی خوبیاں معلوم ہونے لگتی ہیں، اور اس شخصیت سے احترام کا تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اب اس مضمون کے حوالے سے کچھ تنقیدی جائزہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے شخصیت کے متضاد پہلوؤں پر۔ شخصیت نگاری ایک ایسا فن ہے جس کا خاکہ یہ شخصیت بیان کی جا رہی ہو، اس کے خوبیاں اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں، اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ ہمیں وہ بری محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ان کی بدولت اس شخصیت سے، اس خاکے سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مضمون میں بھی یہی کیفیت نمایاں ہے۔ ہلکے پھلکے، آسان اور سادہ جملے انتہائی روانی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ مضمون کو پڑھ کر شگفتگی اور ظرافت کا ایک امتزاج محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سوانحی مضمون تھا، لیکن اس مضمون کو انہوں نے اپنے حال دل کا ترجمان بنا دیا، جس کے لیے انہوں نے بعض مقامات پر سنجیدہ انداز بھی اختیار کیا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے تو پطرس بخاری کے بارے میں انتہائی دلچسپ
اور اہم معلومات سے بھرپور یہ مضمون اپنی مثال آپ ہے اور پطرس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔